بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، یونٹ نمبر 1 کا ریئل نمبر، حقیقی اعداد۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اعداد کا تعارف یا اعداد کی پہچان کلاس 4 سے شروع ہوتی ہے۔ تو ریئل نمبر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں باقی تمام اعداد کو سمجھنا ضروری ہے، پھر آخر پر ہمیں ریئل نمبر کا پتہ چلے گا کہ حقیقی اعداد ہوتے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے قدرتی اعداد، نیچرل نمبر۔ نیچرل نمبر کو ہم n سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا سیٹ ہوتا ہے 1 2 3 4۔ اور یہ جو اعداد ہوتے ہیں، اس کی یہ تعریف ہے کہ یہ گنتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چیزوں کو گننے کے لیے، چیزوں کو شمار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اعداد جو گنتی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ہم اس کی انگلش میں تعریف کریں گے دا نمبرز ویچ آر یوزڈ کاؤنٹنگ آبجیکٹس، یہ نیچرل نمبر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مکمل اعداد، ہول نمبر۔ اس کو ہم W سے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم قدرتی اعداد کے سیٹ میں 0 کو شامل کر دیں تو یہ پھر مکمل اعداد بن جاتے ہیں۔ قدرتی اعداد کے سیٹ میں 0 کو شامل کر دیں تو یہ قدرتی اعداد میں اگر 0 شامل کر دیا جائے، انگلش میں ہوگا نیچرل نمبر انکلوڈنگ 0 از کالڈ ہول نمبر، تو یہ 0 شامل ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں صحیح اعداد، انٹیجرز۔ اس کو ہم Z سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں تمام پازیٹیو نمبر ہوتے ہیں، تمام نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں، اور اس میں 0 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح اعداد ہیں، تمام مثبت قدرتی اعداد، تمام منفی قدرتی اعداد بشمول 0، یا پھر آل پازیٹیو نیچرل نمبر، آل نیگیٹو نیچرل نمبر انکلوڈنگ 0 از کالڈ انٹیجرز۔ تو انٹیجر کو ہم Z سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک جرمن لفظ ہے زیلن، یہ میں نے لکھا ہوا ہے زیلن، تو یہ اس کے معنی ہوتا ہے نمبر، اعداد، تو یہ اس سے اخذ کیا گیا، اس لیے اسے Z سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ جفت اعداد، طاق اعداد، مفرد اعداد، مرکب اعداد، یہ سارے انہی میں شامل ہیں، انہی سے لیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر جو اعداد استعمال ہوتے ہیں وہ یہی نیچرل نمبر، ہول نمبر اور یہ انٹیجرز ہوتے ہیں۔ اب جفت اعداد کو ایون نمبر کہتے ہیں، ہم ای سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 2 4 6، یہ جو 2 پر پورے تقسیم ہوتے ہیں۔ طاق اعداد کو ہم آڈ نمبر کہتے ہیں، اسے او سے ظاہر کرتے ہیں، 1 3 5 7 9، اور یہ 2 پر پورے تقسیم نہیں ہوتے۔ مفرد اعداد جو پرائم نمبر ہوتے ہیں، اسے ہم پی سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایسے اعداد ہوتے ہیں جو کسی عدد پر تقسیم نہیں ہوتے سوائے ایک کے اور اپنے آپ کے، یعنی یہ خود پر تقسیم ہوتے ہیں اور ایک پر تقسیم ہوتے ہیں۔ تو 2 3 5 7 آگے پھر 11، 9 نہیں آئے گا چونکہ 9 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ تو مفرد اعداد میں واحد عدد 2 ہے جو جفت بھی ہے، مفرد بھی ہے، باقی کوئی جفت عدد مفرد نہیں ہوگا سوائے 2 کے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں کمپوزٹ نمبر، مرکب اعداد، اسے ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں، جو مفرد نہیں ہوتے، جن کے فیکٹر 2 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے فیکٹر صرف 2 ہوتے ہیں مفرد اعداد کے، 1 اور یہ عدد خود، جبکہ کمپوزٹ کے 2 سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں، 4 6 8 9، یہ ہیں کمپوزٹ نمبر۔ تو یہ سارے اعداد انہی اعداد میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ناطق اعداد، ریشنل نمبر، اسے کیو سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو ہم سیٹ بلڈر نوٹیشن کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، اس طرح اندراجی طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی 2 عدد کے درمیان، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس 2 عدد ہیں، کنزیکٹیو 2 عدد ہیں، فرض کریں 2 ہے اور ایک 3 ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2 اور 3 کے درمیان کتنے ناطق اعداد ہیں، ہاؤ مینی ریشنل نمبر بٹوین 2 اینڈ 3، تو اس کا جواب ہوگا لا تعداد ہیں۔ 2 اور 3 کے درمیان بے شمار ناطق اعداد ہیں، یعنی 2.1 2.2 2.3 اینڈ سو آن، اس طرح 2.01 2.02 2.03 اینڈ سو آن، یہ اس طرح 0 0 بڑھاتے جائیں گے۔ تو یہ 2 سے بڑے ہیں اور 3 سے چھوٹے ہیں،
تو یہ ناطق اعداد کے سیٹ کو اس لیے ہم اندراجی طریقے سے نہیں لکھ سکتے، اسے ہم ترکیب سیٹ ساز میں لکھتے ہیں۔ تو ایکس سچ دیٹ ایکس از اکول ٹو پی اور کیو، یعنی جو بٹے کی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں، پی بٹا کیو کی شکل میں۔ پی اور کیو صحیح اعداد ہوں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں منفی۔ صحیح اعداد ایک مکمل عدد ہوتا ہے، پورا عدد مکمل، اس میں فریکشن نہیں ہوتی۔ تو صحیح اعداد ہوں اینڈ کیو از ناٹ اکول ٹو زیرو ہو، یعنی بٹے والی جو رقم ہے وہ زیرو نہ ہو، بے شک وہ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، لیکن زیرو نہ ہو۔ تو ایسے اعداد جو پی بٹا کیو کی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں، جبکہ کیو از ناٹ اکول زیرو اور پی کیو صحیح اعداد ہوں۔ دا نمبر which can be written in form of P over Q where P and Q belong to integers and Q is not equal to 0 ریشنل نمبر۔ تو اس کے یہ جو سارے اعداد ہیں، یہ سارے ریشنل نمبر ہیں، یہ سارے ناطق اعداد ہیں، یہ جتنے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ان کا بٹے ہم لگا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سپوز ہمارے پاس 5 ہے، ایک کوئی عدد 5 ہے، 6 ہے، ہم اس کا بٹے 1 لگا سکتے ہیں، تو یہ پی اوور کیو کی فارم میں آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے نمبر ریشنل ہیں۔ اب ریشنل نمبر کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس ٹاپک سے تھوڑا سا الگ ہوں گے، اور ہمارا ایک ٹاپک ہوگا کسر۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، پھر ہمیں غیر ناطق کا پتہ چلے گا، کسر یا فریکشن۔ کسر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کسر اشاریہ ڈیسیمل فریکشن، اور ایک ہوتی ہے کسر عام کامن فریکشن۔ اچھا، یہ پھر میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بتا دوں، ایک مثال دے دوں۔ کسر عام اس شکل میں ہوتی ہے، جیسے 3/7، 5/9، یہ کسر عام ہے۔ اس میں جو اوپر والی رقم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شمار کنندہ، اور بٹے والی جو رقم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مخرج یا نصب نما۔ انگلش میں کہتے ہیں نیومیریٹر اور ڈینومینیٹر۔ یہ کسر عام ہے، اور جو کسر اشاریہ ہوتی ہے اس میں اشاریہ شامل ہوتا ہے، 2.3، 2.73، 4، 5 اینڈ سو آن، اس طرح جو ہمارا چلے گا نا۔ تو یہ کسر عام بٹے کی شکل میں ہوتی ہے، کسر اشاریہ میں ہوتی ہے۔ اب کسر عام یعنی کامن فریکشن، اس کی 3 اقسام ہیں: واجب کسر پراپر فریکشن، غیر واجب کسر امپراپر فریکشن، مخلوط کسر مکسڈ فریکشن۔ تو یہ جو واجب کسر ہوتی ہے، اس کا جو شمار کنندہ ہوتا ہے، یعنی اوپر میں رقم، یہ مخرج سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں 2/3، 5/12، 3/8، شمار کنندہ مخرج سے لیس ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ اور امپراپر فریکشن جو ہوگی اس میں شمار کنندہ مخرج سے بڑا ہوتا ہے، یہ امپراپر ہے۔ اور جو مخلوط کسر ہوتی ہے، مکس ہوتی ہے، یہ صحیح کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی ہم اسے پڑھتے ہیں 1 صحیح 1/2، 3 صحیح 5/7۔ تو یہ ساری کسریں یہ ناطق اعداد ہیں۔ اصل میں ہم پڑھ رہے ہیں ناطق اعداد، ریشنل نمبر۔ تو یہ سارے ناطق اعداد ہیں، چونکہ یہ آلریڈی پی اور کیو کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیسیمل فریکشن۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے مختتم کسر اشاریہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل، اور ایک ہوتی ہے غیر مختتم کسر اشاریہ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل۔ تو جو مختتم ہوتی ہے، جہاں اشاریہ کے بعد عدد اختتام پذیر ہوتے ہیں، عدد ختم ہو جاتے ہیں، ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ مختتم ہوتی ہے۔ اور جو غیر مختتم ہوتی ہے، جہاں اشاریہ کے بعد عدد ختم نہیں ہوتے، انفینائٹی تک جاتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے غیر مختتم نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل۔ اب جو نان ٹرمینیٹنگ ہے، اس کی پھر 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے غیر مختتم متوالی کسر اشاریہ نان ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ڈیسیمل، جس میں ایک عدد یا عدد کا ایک گروپ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، اس میں تکرار ہوتا ہے، تو یہ ہوتی ہے متوالی ریکرنگ۔ اور جو غیر مختتم غیر متوالی کسر اشاریہ ہوتی ہے نان ٹرمینیٹنگ نان ریکرنگ ڈیسیمل، اس میں اشاریہ کے بعد مختلف اعداد آتے ہیں، کوئی عدد ریپیٹ نہیں ہوتا بار بار، تو یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اب
जो मुख्ततम कसर इशारिया है ये भी नातिक है, ये भी बटे की शक्ल में लिखी जा सकती है। जैसे 0.5 है ना, अब हम इसका 0.5 अगर हम ख़त्म करें तो हम लिखते हैं 0.5, ये पॉइंट है, ये पॉइंट की जगह पर हम लगा देते हैं 1, आगे जितने हिस्से हों 0 लगा देते हैं, तो ये 5/10 ये P और Q की फॉर्म में आ गई, इसलिए ये भी नातिक कसर है। तो ये मुख्ततम है, ये भी नातिक है। अब जो गैर मुख्ततम कसर इशारिया है, इसमें जो गैर मुख्ततम मतवाली कसर इशारिया है ये भी नातिक है, इसको भी हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमने पहली वीडियो में बनाया था 0.37 बार। अब इस बार का मतलब यही है, ये 73 लिखा हुआ है, मैंने 37 लिखा है, तो ये 73737373 ये बार, हम इसको बार बार लिखने की बजाय एक बार लगा देते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो हम इसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये भी नातिक कसर है। अब यही एक कसर है गैर मुख्ततम गैर मतवाली कसर इशारिया, तो ये गैर नातिक कसर है। अब नातिक अदाद का आपको पता चल गया होगा कि नातिक अदाद या रेशनल नंबर ये तमाम कुदरती अदाद, एक मिनट, ये तमाम कुदरती अदाद ये नातिक हैं, मुकम्मल अदाद ये नातिक हैं, सही अदाद ये नातिक हैं, ये चूँकि इन्हीं से अक्सशुदा हैं तो ये सारे नातिक हैं। तो नातिक अदाद जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। फिर कसर हमने पढ़ा, कसर आम, वो ये कसर आम ये नातिक हैं, कसर आम ये सारे। कसर इशारिया में मुख्ततम ये नातिक है, फिर गैर मुख्ततम में जो मतवाली होती है रिकरिंग होती है ये भी नातिक है, सिर्फ यही गैर नातिक है जो बटे की शक्ल में, ये वाली बटे की शक्ल में नहीं लिखी जा सकती। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है गैर नातिक, इर्रेशनल, जो बटे की शक्ल में, इसे क्यू डैश ज़ाहिर करते हैं, x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q, वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो बटे की शक्ल में नहीं लिखी जा सकती, ऐसे दाद जो P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह। तो ये लिखा हुआ है P√, P मीन प्राइम नंबर, मुफरद अदाद। अगर हम मुफरद अदद के जज़र को कैलकुलेट करें तो उसमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कसर इशारिया डेसिमल जो होती है वो आक्स होती है या उसका जवाब मिलता है, तो ये वाली कसर 2.1374 ये है गैर मुख्ततम गैर मतवाली कसर इशारिया, ये गैर नातिक होती है, इसे हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। पाई की कीमत भी जो असल जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसे हम लिख देते हैं 22/7, लेकिन ये इसकी करीब करीब वैल्यू है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो पाई की वैल्यू भी गैर नातिक है। ई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी गैर नातिक है। मुफरद अदाद का जज़र P प्राइम नंबर, मुफरद अदाद जो खुद होते हैं वो रेशनल होते हैं, नातिक होते हैं, लेकिन अगर उनका जज़र लग जाए तो फिर वो गैर नातिक होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था हकीकी अदाद, रियल नंबर। इसको R से ज़ाहिर करते हैं, ये Q यूनियन Q डैश यानी नातिक अदाद, और गैर नातिक अदाद यानी रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर, इनका जो यूनियन होता है वो हकीकी अदाद होते हैं। नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के यूनियन को हकीकी अदाद कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जितने हमने अदाद पढ़े हैं ये सारे हकीकी हैं, यानी ये जो गैर नातिक हैं ये हकीकी हैं, ये जो नातिक हमने पढ़े हैं ये हकीकी हैं, और ये जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये जुफ्ताक, ये बट्टे वाले, ये डेसिमल वाले, ये जितने भी हैं ये सारे हकीकी अदाद हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे गैर हकीकी अदाद। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत शुक्रिया।